یہ ماں ہے ہماری مومنوں کی، اور تو اتنا نور بیان کرتی ہے. اور یہ کون ہے؟ نرے بشر تھے. میں کہ جو نرے بشر ہوتے ہیں ان کے دانتوں سے روشنی نکلتی، تیرے بھی تو دانت ہیں. اینی نہیں کھڑ جمی جڑا تک لوے وہ دل کر مارم پٹھے آتی ایک منہ دو چوڑ دیا پترا جا میڈیکیم نال منہ دھویا کر جا. مکرمی جناب علی گزارش، حلالہ کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. تے دو باری لکھے، ایک باری ہے نا تے ایک باری ہے نا. بڑا ڈاڈا بندہ بھائی کوئی انہیں اے والا دسا کہ ہے والا دس قرآن و سنت کی روشنی میں. دیکھو جس عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں وہ آخری طلاق مغلظہ ہوتی ہے. 3 ہو گئی مجلس واحد میں، علیحدہ علیحدہ 3 یا اکٹھی 3 کسی نے طلاقیں دے دی 3 کے لفظ کے ساتھ، تو وہ عورت اس شوہر کے لیے جس نے 3 طلاقیں دی اس کے لیے حلال نہیں ہوتی، اس پر وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی. بات سمجھ آ گئی؟ ان طلقہا آخری کے بارے میں قرآن میں بیان ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. یہ تیسری طلاق کے بارے میں. الطلاق مرتان پہلے کہہ دیا، اب یہ تیسری کی بات ہو رہی. تو 3 کسی نے دے دی اکٹھی یا متفرق، تو وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوتی، حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہوگا. اچھا، اب قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ عورت اس مرد کے لیے حلال ہوگی تو اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے لا تحل لہ، وہ عورت حلال نہیں ہے اس مرد کے لیے حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے کسی اور مرد سے. بات سمجھ آ گئی؟ 3 طلاقیں ہو چکی، یہ قرآن پاک بیان کرے، کوئی فقہ وقہ نہیں ہے ہمارے ذمہ لگا دیتے جی یہ کہ فقہ والے کہتے ہیں. فقہ والے قرآن سے کہتے ہیں 3 ہو گئی وہ حلال نہیں ہے. لا تحل لہ، اور جس نے 3 دی ہیں اس کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے کسی دوسرے مرد کے ساتھ. جی، اور دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کیا، اس نے اسے اگر طلاق دی خلوت سیاح کے بعد، اس سے جب طلاق ہو گئی تو پہلے والے مرد جو ہے نا جس کے نکاح میں تھی اس کے لیے اب یہ حلال ہو گئی ہے دوسرے شوہر کے طلاق دینے کے اور عدت گزرنے کے بعد اس کے لیے حلال. یہ جو نکاح اس کے لیے اس نے حلال کر دیا، اس دوسرے نکاح نے پہلے مرد کے لیے عورت کو حلال کیا، یعنی اب چاہے تو وہ نکاح اس سے کر لے. اس نکاح کو نکاح حلالہ کہتے ہیں. یہ جو دوسرا آپ نے پوچھا حلالہ اس کو نہیں کہتے، یہ والا جو ہے ٹھیک ہے وہ محلل ہے اس کے لیے، جس نے پہلے طلاق دی تھی اس کے لیے محلل ہے یہ، اور اس نکاح کو حلالہ کہہ سکتے ہیں. اب سمجھ آئی؟ اور یہ قرآن کا مسئلہ ہے دوسرے پارے میں، دوسرے ہی ہے، دوسرے نے فریجے پا دے نیڑے آئے. ایک بات عرض کرتا ہوں، جی ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ آدمی غلطی کر کے 3 طلاقیں دے گا تو وہ پروگرام کے مطابق اس طرح کے نکاح اگلے فکس کیا جاتا ہے نکاح، اور پھر وہ پروگرام کے تحت طلاق دیتا ہے، پھر پروگرام کے تحت انگریزی نہ بولیں، پروگرام نہ کہیں، کوئی اور لفظ بولیں. یہ پروگرام کا کیا مطلب ہے یہ تو مجھے سمجھ نہیں ہے. نہیں، ارادے کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا. دیکھو میری بات سنو، اگر عقد ثانی کے وقت یہ مسئلہ سمجھو، بڑی اچھی بات کی آپ نے، بڑی بنیادی بات ہے، لیکن پروگرام نہ بولیں اس میں، یہ خطرناک لفظ ہے، پروگرام سے بچائیں ہمیں. پہلا پروگرام ہی گڑا بیٹھ گیا، اب دوسرا پروگرام کیسے شروع کریں گے؟ ہاں جی، آپ نے جو بات ہے اس بھائی نے پوچھی ہے، بڑی بنیادی بات ہے، یہ بات ضرور ذہن میں رکھو، یہ بہت بنیادی بات ہے. صوفی صاحب ہیں، سادہ سا رومال میں باندھا ہے سرخ رنگ کا، لیکن بندہ کام کا ہے. بالکل صحیح بات پوچھی اس نے. دیکھو بھائی، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، فروع میں ہمارے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. آپ نے واضح طور پر یہ لکھا ہے
کہ اگر کوئی شخص عقد کے وقت کوئی شرط نکاح کے ساتھ طلاق کی قید لگاتا ہے یا کوئی پروگرام رکھتا ہے اس وقت کہ یہ طلاق تو دے گا فلاں وقت دے گا، یہ فلاں دن دے دے گا، تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. کیوں کہ موقت نکاح شیعوں کے نزدیک ہو جاتا ہے، جس کو نکاح متع کہتے ہیں، وہ موقت ہی تو ہوتا ہے. ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک نکاح موقت منعقد ہی نہیں ہوتا. اگر ایسا کوئی پروگرام ظاہر کیا یا شرط ہوئی تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا سرے سے. بات سمجھ آ رہی؟ سرے سے وہ نکاح ہوگا ہی نہیں جس میں کوئی یہ قید لگ گئی یا شرط لگ گئی کہ تو فلاں وقت تک طلاق دے گا. کیوں؟ نکاح موقت ہم اہل سنت کے نزدیک حرام ہے، جائز ہے ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں، منسوخ ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، لیکن ایک بات صوفی جی میں آپ کو بتاؤں گا. وہ بات یہ ہے کہ جس سے نکاح حلالہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کو کہنا نہیں ہے، لیکن عقل مندو اگر خود اس کو پتہ چل جائے، جی کسی راہ جاتے آدمی کا ایسے ہی نکاح تو نہیں جڑا جاتا، ضرور پوچھے گا تو صحیح، وہ کیا مصیبت ہے آپ کو، نکاح کیوں کر رہے ہیں آپ، میرا کیوں نکاح کر رہے ہیں آپ؟ تب تو انہیں بتانا ہوگا کہ یہ مصیبت ہے ہمیں. نہیں بات سمجھ نہیں آئی آپ؟ یعنی ایک ہے وہابیوں کا خام خواہ کا شور ہوگا، ایک ہے اصل بات. مثال کے طور پر جس کو نکاح حلالے کا نکاح جس طرح کہتے ہیں، ایک عرف میں کہا جاتا ہے، وہ جس آدمی کو بے پروگرامہ آپ یہ کہیں کہ صاحب ادھر آئے جی نکاح کرا لیں. نہیں بات سمجھ آئی آپ؟ پوچھے گا تو صحیح بھائی یہ کیا بڑا ہے بھائی، کہ اس گاؤں کی کوئی عادت ہے اس طرح براہ گزرتے آدمی کے نکاح ہو جاتے ہیں؟ پوچھتا تو ضرور ہے نا. تو مطلب کہنے کا میرا کیا ہے کہ اگر اس کو نکاح کے وقت مجلس سے نکاح میں کوئی قید نہیں لگائی، ویسے ان کو اس کی مجبوری کا پتہ ہے کہ یہ میرا نکاح کیوں کر رہے ہیں، ذہن میں موجود ہو تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو پروگرام کا لفظ آپ نے بولا نا، یہ اس کا میں جواب دے رہا ہوں. مطلب کہ اس پر کوئی قید اگر لگائیں گے نکاح کرتے وقت کے 10 دن کے بعد تو طلاق دے گا، یا 5 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، یا ہم بستری کر کے پھر تو طلاق دے گا، تو یہ غلط ہے. ایسی قید لگے گی نکاح ہوگا ہی نہیں. حنفیوں کے مسلک میں جس میں قید موجود ہے وقت کی، نکاح منعقد نہیں ہوتا. لیکن پہلے سے پتہ ہونا یہ تو فطری بات ہے. کیوں کہ جو مطلب ڈھول نہیں بجے، کوئی اس کا مطلب دولہا نہیں بنا، کوئی کارڈ نہیں چھپا، ایسے راہ گزرو نکاح ہونا شروع ہو گیا تو پتہ تو کرے گا کہ کیوں ہو رہا ہے. تو اب کوئی کہیں جی ذکر بھی کیوں ہوا، تو یہ بات غلط ہے. ذکر تو ہوگا ہی ہوگا بھائی. جس کا بے پروگرامہ نکاح ہو رہا ہے اس کا ذکر ہی نہ ہو کہ کیوں ہو رہا ہے. یہ تو بیچارہ خود چاہے کتنا بڑا بدماش بھی ہو تب بھی پوچھنے پر مجبور ہوگا کہ کیوں ہو رہا ہے. نہیں سمجھ آ رہی آپ؟ پوچھے گا ضرور وہ کیوں ہو رہا ہے، تو اس کو پتا ہو بھائی اس لیے ہو رہا ہے، ان کی کوئی مجبوری ہے، اس میں حرج نہیں. اگر مجلس نکاح میں ذکر کیا یا اس کے ساتھ شرط باندھی کہ تو اتنے وقت بعد طلاق دے گا، موقت نکاح منعقد نہیں ہوگا. اور اس سے ائمہ کو اگر موجود ہوں یا ائمہ مساجد جو نکاح کراتے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مجلس نکاح میں ایسی کوئی شرط اگر مذکور ہو گئی نکاح منعقد نہیں ہوگا. جی ہاں، تو ہم کوئی حلالہ کرنے حلالہ کرانے کے مدعی نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 دو ہی نہیں ہو مسلمانوں، 3 نہ دو، ایک ہی دو یا 2 دو بس. اس ویلے جب دینی ہوندی نا طلاق پک کرنا رکھنی ہی نہیں، اجے ہی دینی پرتا ہی نہ. وہ تو میں کہ ایک بھی دے دیو نا، ایک طلاق بائن تو پرت دی نہیں، بالکل بالکل نہیں پرت دی. لیکن یہ پرتانی ہوئے تے حلالہ نہیں کڈنا پوندا. میاں بیوی دا آپس سے نکاح ہو جاتا ہے. لیکن امام مسجد اور مولوی جتنے بیٹھے میں ہاتھ جوڑ کے تواڈے سامنے عرض کرنا ہے، بہت بڑا فتنہ جی. جس ویلے کوئی طلاق دین لگے تے کدی بھی 3 نہ دین دیو، اس نو ایک ہی طلاق بائن دلاؤ. انہوں کہو جی دینی ہے تو 1 طلاق بائن دے، یا 2 طلاقاں دے دے، یا 1 طلاق بائن دے دے، بس یہ لفظ بول 1 طلاق بائن بس. کیوں کہ نہ پرتانی ہوئے تو کدی بھی نہیں پرت دی. وہ نکاح اس سے بڑے نکل جاندی جدے چاہے کر سکتی. تو جے 3 دے باندھے ہو بغیر پروگرام میں پھر کی مدثر روندا جی ہن میں کی کروں. میں کہا تو جڑا مزمل وابی ہون لگا ہے اودا نہیں پتا. پھر پوچھ دے جی ہن فقہ ہی بدلو، مذہب ہی بدلو. میں کہ بڑا سوچیا نہیں، ہن مذہب بدلو. بات سمجھ نہیں آئی؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے ساڈا اہل سنت و جماعت واسطے، بڑی مصیبت دا مقام ہے. اہل سنت عوام اللہ تعالیٰ وسطہ رکھے، کدی اس کی ضرورت نہ پوے، لیکن جے پوے
تے بخدا صرف ایک بائن دے دیو او دے نال